السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خان ٹی وی ہے اسلام آباد۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام پہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے احسان کے ساتھ ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ دین ایسا زبردست دین ہے کہ جس سے راہ نجات ہے۔ یہ اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، قرآن سچا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن لاکھوں انسانوں کے دل میں ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی، 7 سال کا بچہ بھی اسے حفظ کر لیتا ہے زیر زبر پیش کے ساتھ۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں آواز کو نیچے کرنا ہے، کہاں اونچا کرنا ہے، یہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ قرآن میں تمام مضامین ہیں۔ قرآن خوبصورت، جب اسے پڑھا جاتا ہے تو انسانوں کو دل کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے احسان کے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو نہیں سیکھا اور قرآن پہ نہیں چل رہے۔ تو جب قرآن کو سیکھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو قرآن پہ چلیں گے کیسے؟ قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے، مگر قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغام لوگوں تک اس طرح پہنچایا نہیں گیا، لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا۔ جب تک اللہ پاک کی مقام کو انسان نہیں پہچانتا، وہ اللہ کی بات کو کیسے مانے گا؟ اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، یعنی کہ اللہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے لوگ عارف ہو جائیں، یعنی اللہ سے کو سمجھنے والے ہو جائیں کہ اللہ پاک کیسے ہیں، اللہ کیسے طاقت والے ہیں، اللہ کیسے قدرت والے ہیں، اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے سمیع ہیں، کتنے بصیر ہیں۔ تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس طرح ہوگا جب ہم بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل بدل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ مگر اس میں پھر کہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو سچ بولنا ہوگا۔ جب تک مسلمان سچ بولنا نہیں شروع کریں گے، اللہ ہدایت نہیں دیں گے۔ یہ آپ آیت یاد کر لیجئے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ پاک لا یادی ہدایت نہیں دیتے، من ہوا جو کہ کاذبن جھوٹ بولتا ہے، کفار اور ناشکرا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا ادا کرنا ہے؟ کہ ہمیں اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت والی کتاب عطا فرمائی، ہدایت والا نبی عطا فرمایا، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا، قرآن سے وہ راستہ بتایا اور عمل کر کے دکھایا جس راستے پہ چل کر ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ مسلمان کا دنیا میں ایک ہی مقصد ہے، وہ دین کا بھی علم سیکھے اور دنیا کا بھی علم سیکھے۔ دین کا علم اس لیے سیکھنا ہے کہ دین کے علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور انسان کا کردار بنتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے، اللہ سے ڈریں گے بھی، اللہ سے محبت بھی کریں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے فرمان کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں گے۔ تو ہم اللہ کی ماننے کے لیے ضروری جو ہے وہ خود بھی سچ بولنا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں جتنا بھی زوال مسلمانوں کو آیا وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے آیا، کہ دنیا کی محبت میں پیسہ جمع کر لیں، گاڑیاں لے لیں، بلڈنگیں بنا لیں، زمینیں لے لیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی ناجائز بھی کرتا ہے، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ بھی کرتا ہے، وہ غریبوں پہ، کمزوروں پہ ظلم بھی کرتا ہے۔ طاقتور پہ تو کر نہیں سکتا، تو غریبوں پہ ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ناشکرہ ہے۔ ایسا انسان جو کہ اللہ کے حکموں پہ نہیں چل رہا، وہ سچا انسان نہیں ہے۔ وہ سچوں کو نہ تو ساتھ دے گا، نہ وہ خود سچ بولے گا، تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہوں گے۔ ہمارا تو مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔
تو اللہ راضی کن سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن رات اللہ کا ذکر میں لگے رہیں۔ یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ اپنا عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ یہ اللہ نے ذکر اسی لیے رکھے ہیں تاکہ مسلمانوں کا تعلق اللہ سے رہے، اور اللہ پھر توجہ فرماتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہماری مشکلات کو آسان فرماتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ سے حفاظت چاہیے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون دیں گے، اللہ کے ذکر سے ہی ہمیں سکون ملے گا۔ باقی دنیا کی دولت سے، دنیا کی چیزوں سے انسانوں کو سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو ہم اللہ کے ذکر کرنے والے کب بنیں گے؟ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دین والے لوگوں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے اور برائیوں کو روکنے والا بنا دے۔ آج معاشرے میں دیکھیں 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، معاشرے میں برائیاں ہیں، یعنی شراب، سود، اغوا، قتل اور کیا کیا مظالم ہیں معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اور کیسی کیسی برائیاں آ گئی ہیں، مگر لوگ ان برائیوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے۔ وہ جو علم رکھتے ہیں، علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہ بھی نہیں کھڑے ہو رہے۔ اتنے علماء، ہزاروں علماء کرام ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو رہے کہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے، کہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے، بلکہ وہ سب اپنی جگہوں میں بیٹھے ہیں۔ دین کا کام تو سب کر رہے ہیں الحمدللہ، مگر صرف دین کا کام کرنے سے نہیں ہوگا۔ آج جو مسلمان مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان جو جس حالت میں رہ رہے ہیں کہ انہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، دوائی نہیں ہے، صحت کا مسئلے ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، تعلیم کے مسئلے ہیں، اس سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ جب تک ہم سب کے سب سچ بولنا نہیں شروع کریں گے، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور سب مل کے برائی کا راستہ نہیں روکیں گے، جب تک برائی معاشرے میں رہے گی تو معاشرہ ایسے ہی رہے گا اور اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اور ہم وہ کر رہے ہوں گے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی انہی کا ساتھ دے رہے ہوں گے جو ظالم لوگ ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور ظلم کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے، اور نہ آپ برا سمجھتے ہیں اسے، تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے، پھر آپ ظالم کے ساتھی ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ظلم کرنے والوں کو کبھی ساتھ نہ دیں، اور اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، نیک لوگوں کا ساتھ دیں، سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔